راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افکار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ کش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا پوچھ یار ہے کیا ہونا ہے، پھر ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، کون تو رہنمائے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، لوگوں سے چھپے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ محفل جو بزرگ جن کے قدموں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سراپا ان کے موقع پر اور یہاں جو دارالعلوم چل رہا ہے اس کے دستار بندی کے موقع پر یہ محفل منعقد ہے۔ آپ نے مجھ سے بیشتر ہماری جماعت کے بڑے عظیم عالم دین بے باک خطیب سے بات کر لیا ہے، اور میرے بعد انشاءاللہ مخدوم گرامی وقار حضرت علامہ پیر انس واسطی گرامی وہ تشریف لائیں گے، اور ان کے بعد انشاءاللہ دلی شریف کے شہزادے ہمارے مخدوم گرامی حضرت علامہ سمنان عمران میاں صاحب سمنانی میں وہ تشریف لائیں گے اور محفل جاری رہے گی۔ نبی کا موسم ہے ماشاءاللہ، نبی کی کڑاکے دار سردی ہے، آپ سب بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ وہ بھائی کھڑے ہیں، اگر وہ بیٹھے ابھی تو سردی کم، میں کوئی محفل کے تقاضے کی بحث نہیں دے رہا ہوں، آپ سردی میں محفل کے تقاضے سے زیادہ یعنی محفل کو زمانے سے زیادہ آپ کی عبادت ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ کو سردی کم لگے گی، جیسا بھی ویسے موجود ہے۔ میرے بعد ابھی دو خطبہ کو آپ کو اور سننا ہے، اس سے میں بہت کوئی طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کورس سے متعلق مجھے صرف ایک دو باتیں کرنی ہیں۔ کورس جسے کہتے ہیں، کورس کا مقصد ہے، دیکھیے ہم نے ہر چیز کے مقاصد کو فراموش کیا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کا مقصد ہم بھولتے ہیں، جیسے نماز کا مقصد کیا تھا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن بری باتوں سے اور بے حیائی سے رکے ہیں۔ اسی طرح روزے کا مقصد تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، لیکن اس میں بھی ہم ناکام ہیں، یعنی ہر عبادت میں ہم اس کے مقصد کو فراموش کر رہے ہیں۔ جب فرائض میں مقاصد فراموش ہو رہے ہیں، یہ ایک نفل عمل ہے، مستحب عمل ہے، جسے عرس کہتے ہیں۔ عرس کیا ہے؟ یہ بڑا قدیم ہے، اور کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جب سے مولانا احمد رضا صاحب تشریف لائے ہیں دنیا میں، جب سے عرس ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، ہمارے امام سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کو دنیا میں آئے ہوئے، وہ دنیا میں تشریف لائے تھے 1272 ہجری میں، اور اس وقت چل رہا ہے 1446 ہجری۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ان کے آنے سے عرس منایا جا رہا ہے تو ہم نے اس سال سرکار غریب نواز کا 813واں عرس منایا، غریب نواز کے عرس کو اتنے سال ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، اور پھر کچھ اولیاء تو ایسے ہیں جن کا 850واں عرس بھی منایا جا چکا ہے، سیدی سرکار سید مسعود سالار غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے عرس کو تو اور زیادہ وقت ہو رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عرس کی بنیاد ہندوستان میں کسی عالم نے، کسی مجدد نے نہیں رکھی، بلکہ عرس جو ہے اہل ایمان ہمیشہ سے مناتے رہے۔ لیکن عرس کیا ہے؟ عرس کسے کہتے ہیں؟ عرس اس کو کہتے ہیں کہ جس دن ولی دنیا سے تشریف لے جاتا ہے
اس دن سب لوگ اس کی قبر پر اس کے مزار پر جمع ہوتے ہیں۔ کیوں جمع ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ دن اس کے لیے، وہ لمحہ اس کے لیے بڑا قیمتی ہوتا ہے، بڑا اہم ہوتا ہے۔ کیا اہم ہوتا ہے؟ کیونکہ جب اللہ کا نیک بندہ اپنی قبر میں جاتا ہے تو قبر میں رسول اللہ کی اس کو زیارت نصیب ہوتی ہے، تو اس کو حضور کی ملاقات نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے عاشقوں نے یہ کہا کہ عاشق رسول جو واقعی رسول اللہ کا وفادار ہے، اس کو مدینے جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اس کو مر جانے میں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، اس کی ملاقات اللہ کے رسول سے ہوتی ہے، اس کی ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں سے وہ ملتا ہے، خدا کے قرب میں وہ پہنچتا ہے، تو وہ دن ولی کے لیے بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اس دن اللہ والوں کے آستانے پر جانا تو وہاں برکات کا ذریعہ ہے، ثمرات اس کے بہت زیادہ ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ عرس ہے، لیکن وہاں جا کر عرس میں کرنا کیا ہے؟ قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، درود شریف کی کثرت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، ان کی بارگاہ میں پھول پیش کرنا، خوشبو پیش کرنا، یہ عرس سے متعلق ہے۔ لیکن اتنا ہی عرس تھا، اس سے زیادہ عرس کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت ہو، درود خوانی ہو، نعت خوانی ہو، علماء کی تقاریر ہو، تو عرس کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ آخرت پر تمہارا یقین پختہ ہو، کہ انسان جو دنیا کے انسان ہے جو مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد ان کی ہڈیاں پگھل جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ برباد ہو جاتے ہیں، وہ تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بندہ جو اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے اس کی ہڈیاں نہیں پگھلتی، وہ برباد نہیں ہوتا، وہ تباہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، سمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تمہارا آخرت پر یقین پختہ ہو، اور آخرت پر یقین ان قبروں پر آنے سے پختہ ہوتا ہے، مزارات پر آنے سے پختہ ہوتا ہے۔ مگر ہائے افسوس، میری قوم نے مزارات پر آ کر کے، عرصوں میں آ کر کے یہ آخرت کی تیاری کا درس کیا لیتے، یہ آخرت کی تیاری کا سبق کیا حاصل کرتے۔ اب تو معاذ اللہ لوگوں نے مزارات اولیاء کو ناچ گانوں کا مرکز بنایا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کون سا طوفان بدتمیزی ہے جو اللہ والوں کے آستانے پر نہیں کیا جاتا۔ آپ سے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی کرے، عالم کرے، جاہل کرے، ان پڑھ جاہل تو حضور کی امتی کو نہیں کہتا اس معنی میں، لیکن یہ ان عالم کرے، ان پڑھ کرے، کوئی کرے،